جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو، آپ کو، ساری انسانیت کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم، نازش عرب و عجم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مقدس کی سورہ البقرہ کی ایک آیت بڑی لمبی اور بڑی عظیم آیت ہے، جس میں الہ العالمین نے ہمارے اس تصور کی تردید کی ہے جو ہمارا اپنا خود ساختہ تصور ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں عقیدہ درست ہو تو یہ نیکی ہے، بعض لوگوں کے یہاں عقیدہ درست نہ ہو، فضائل اور شمائل اور اللہ رب العالمین کی ترغیب اور ترہیب سے متعلق تعلیمات پر عمل، بعض لوگوں کے یہاں دین کا، نیکی کا، اسلام کا جامع ترین کنسپٹ اور تصور جو محدود تصور ہے، تصور قرآنی اور تصور شرعی کے برعکس اور خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں۔ لیکن اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام نیکی کسے کہتا ہے؟ قرآن مقدس کا جامع ترین تصور نیکی کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں درست ہوں، ہمارے عقائد درست ہوں اور دیگر اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے ہمارے یہاں غفلت، دین کے خلاف عمل، دین بیزاری، دینی تعلیمات کے برعکس ہماری زندگی کا طرز و اسلوب ہو، یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا تصور ذکر کیا اس کو آپ غور کریں تو اللہ جل شانہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى، پوری لمبی آیت، اس آیت کریمہ کو آپ ضرور پڑھیں اور اس کی معنویت اور جامعیت پر غور کریں تو ہمارا تصور کیا ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، صف اول کے نمازی ہو گئے، جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی، سارا کا سارا دین ہماری زندگی میں داخل ہو گیا، ہم بہت بڑے کامل مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ اسلام عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات اور سماج میں رہنے والے انسانوں، خاص طور سے انسانی آبادی میں مسلمانوں اور مسلمانوں میں خاص طور سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی کچھ اسلامی تعلیمات اور اس کے تقاضے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور پیارے رسول پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی تعلیمات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم آؤ مسجدوں میں اپنی جبین نیاز اور اپنی پیشانی کو، اپنے اس مقدس ماتھے کو آ کر کے ربانی بارگاہ میں جھکا دو اور مشرق و مغرب کی طرف تم جھک جاؤ، یہ نیکی
البر، اللہ کہہ رہا نیکی کا تصور ذکر کرتے ہوئے کہ جس کا عقیدہ درست ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ارکان ایمان پر اس کے تقاضوں کے ساتھ تفصیلی ایمان ہو، اللہ، رسول، آخرت اور اللہ کے آسمانی صحائف اور کتابوں، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو اللہ کا مطلوبہ علم ہے، بندے سے جس بات کا تقاضا اللہ کرتا ہے اس کا سارا تفصیلی علم ہونا چاہیے۔ پھر کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، عقیدہ درست ہو جائے تمہارا، کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال سے محبت یا اللہ سے محبت کی وجہ سے، مال سے محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، مسافروں، غربا، مساکین، یتامہ پر خرچ کرے، یعنی ان سے قرابت داری کا تقاضا ادا کرے، رشتہ داری اور ناطے داری کو سمجھے، یہ بھی نیکی ہی میں داخل ہے۔ نیکی محض عقیدے کی تطہیر اور عقیدے کی درستگی اور عبادات کی انجام دہی یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے اولین فہرست کا تذکرہ کرتے ہوئے اولین طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی تاکید کی ہے کہ جہاں ہم نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، وہیں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے اور اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے خوبی اور صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ اہل ایمان جن رشتہ داریوں کو، قرابت داریوں کو، اقارب کے ساتھ اس نے تعامل کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ رشتہ داری اور قرابت داری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رشتے اور ناطے جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے، خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ لوگ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کی اللہ کی تاکید ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اہل ایمان اپنے رب سے ڈرتے ہیں قطع رحمی کرتے ہوئے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس دن حساب کی جو ہلاکت ہے، حساب کی تباہی ہے، حساب کی خطرناکی ہے، اس سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خوبی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا تذکرہ کیا، اس کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، اور اپنے اور والدین کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلا تو حق ہے ہی کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا کہ اسی طریقے سے والمسکین، اور اسی طریقے سے مسکینوں کے حقوق کو ادا کرو، وابن السبیل، مسافروں کے حقوق کو ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر سے، فضول خرچی سے کام نہ لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ عموماً آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے ذاتی معاملات و مسائل میں، اپنی ذاتی زندگی کی ضروریات اور اس کے تقاضوں میں اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے بغیر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جوڑ دیا کہ اسراف سے بچتے ہوئے، تبذیر سے بچتے ہوئے تم وہ مال اپنے قرابت داروں کے لیے استعمال کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق تم ادا کرو، یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے۔ والمسکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، ولا تبذر تبذیرا، اور تم فضول خرچی سے کام نہ لو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے یا یہ لوگ آ کر کے آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں، کہاں
کریں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بتا دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. دنیا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خرچ کرنے کے راستوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ نے رسول گرامی سے کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم مال اگر نیکی کی غرض سے، ثواب کے ارادے سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین خرچ کیا ہے؟ والدین کے اوپر تم اپنا مال خرچ کرو، والاقربین قرابت داروں کے اوپر مال اپنا خرچ کرو. تو یہ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں تاکیدی حکم دیا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس تاکیدی حکم کی تعلیم دی ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے. ساری آیات پڑھنے کا موقع نہیں ہے، میں اور دوسری چیز پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک تاکیدی حکم ہے. وہیں اللہ رب العالمین نے جو لوگ ان رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، جو ان رشتہ داریوں کو جوڑتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں. ہاں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق لوگ ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہے. کہا کہ یہ زمین پر فساد فی الارض کی طرح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی رشتہ داریوں کے تعلق سے. کہا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑ کر کے رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمین پر نظام الہی کیا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا آخرت کی زندگی ہے، بدلہ اور جزا وہاں ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے گناہ، ہماری زندگی کے کچھ ایسے معاملات، ہماری زندگی کی کچھ ایسی نافرمانیاں اور معصیتیں اور رب کے اصول و ہدایات اور ربانی تعلیمات سے سرتابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا اسی دھرتی پر عطا فرما دیتا ہے بندے کو. کما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وہ گناہ، وہ معصیتیں اللہ کی جو بندہ کرتا ہے، ان گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بندہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے اس کی سزا آخرت میں تو ذخیرہ رکھا ہی جائے. ہاں، اس کے لیے آخرت میں بیلنس تو اللہ رکھے گا. ما يدخر له في الآخرة، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے انجام دینے والوں کی سزا کا ایک نظام رکھا ہے کہ اسی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین سزا دے دیتا ہے، ان کی سزاؤں میں جلدی کرتا ہے. کون لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اس دھرتی پر؟ زیادتی اور ناانصافی کرنے والوں کی سزائیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، جزا سے دوچار کر دیتا ہے. اور کہا وقطیعۃ الرحم، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رشتہ داریاں ناتے داریاں کاٹتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی اسی دنیا میں رکھ دیا ہے. کتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نام رحمان ہے اور یہ رحیم جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ داریاں ہیں، کہا شققت من اسمی الرحیم. میم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ الف کو اور نون کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے الرحمن سے یہ رشتہ داریاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکلی ہوئی ہیں میرے نام الرحمن سے. رحیم کا لفظ رشتہ داریوں کے لیے جو اللہ نے استعمال کیا، پھر کہا کہ من وصلہا وصلہ اللہ ومن قطعہا قطعہ اللہ. جو رشتہ داریاں توڑے گا اللہ اس کو اپنے سے قریب کر لے گا، اللہ اس کو جوڑ لے گا. اور جو رشتہ داریاں اور ناتے داریاں کاٹے گا اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دے گا اپنی ذات سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی مہربانیوں سے. یہ اللہ رب العالمین کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دھرتی پر اگر کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ رب العالمین نے کہا
کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں اس دھرتی کا اقتدار، اس زمین کی حکومت عطا کر دی جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے داریاں اور ناطے داریاں کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر فساد برپا کرتے ہیں اور رشتے داریوں اور ناطے داریوں کو کاٹتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں جو رشتے داریوں کو کاٹتے ہیں۔ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ اسی لیے دیکھو آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا میں پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے، رحمت دو عالم بن کر کے آئے، اسلام کے آنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رشتے داریاں اور ناطے داریاں اور قرابت داریوں کا بڑا اہتمام تھا۔ پیارے رسول آئے مائی خدیجہ سے، جب حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر کے آئے تو آ کر کے مائی خدیجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ اور ڈر ہے، خطرہ ہے کہ میں اس دنیا میں اب رہوں یا نہ رہوں۔ مائی خدیجہ نے تسلی کے الفاظ کہتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے سرتاج رسول، اللہ آپ کو رسوا، آپ کو خائب و خاسر نامراد نہیں کرے گا، آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ پہلی صفت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بتائی کہ انک لتصل الرحیم، انک لتصل الرحیم، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے داریاں اور ناطے داریوں کو جوڑتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان کے بنے الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے لوگو انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، توحید کو مان لو، اللہ کی بندگی کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دو، شرک بت پرستی کو چھوڑ دو، ہاں تم اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں آخرت کے دن میں محشر کے میدان میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ کہا ہاں کوئی کام نہیں آؤں گا، لیکن پیارے رسول نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ اے لوگوں تم اگر مشرک ہو، بت پرست ہو، کافر ہو، دین بیزار ہو، میری لائی ہوئی دعوت توحید کا اقرار نہیں کرتے، باوجود اس کے ہماری جو رشتے داریاں ہیں تم سے باقی رہیں گی، ہماری جو ناطے داریاں اور قرابت داریاں ہیں باقی رہیں گی۔ حضرت ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ روم ہرقل کے دربار میں تھے، کہا کہ تم لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صلۃ الارحام، رشتے داریوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم تھی، اللہ کی عبادت کے ساتھ، نماز کی ادائیگی کے ساتھ۔ آپ غور کرو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہمیں ملی، ہم چونکہ اپنی کتاب تورات کے اندر پیارے رسول کی نبوت و رسالت کی نشانیاں اور علامات پڑھا کرتے تھے، کیسا ہوگا چہرہ، کیسا اس کا حلیہ کیسا، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پورا مدینہ جھوم اٹھا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو امت اسلام کو جو پہلا پیغام دیا تھا، اس پہلے اور بنیادی پیغام میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، بھوکوں کو۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت نواز پیام اور پیغام پوری مدینہ طیبہ کی بستی اور سارے اہل اسلام کے لیے تھا۔ کہا لوگوں کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے داریوں کو جوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلوا باللیل، راتوں کو نمازیں پڑھا کرو، راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، جب الناس نیام لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، بڑی آسانی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کا بڑا
نمایاں باب ہے، آپ کی تعلیمات کا بڑا بنیادی حصہ ہے، قرآن کریم کی ہدایات کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، رشتہ داریوں کی قدر کی جائے، رشتہ داریوں کی اہمیت کو سمجھا جائے، قرابت داروں کے ساتھ اور رشتہ داری کے سارے تقاضے ادا کیے جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی۔ اور یہی نہیں، اگر مسلمان ہے، اپنا کوئی رشتہ دار مومن ہے، صاحب اسلام اور صاحب ایمان ہے، تو بھی اس کے ساتھ، اور اگر کافر و مشرک ہے تو بھی اس کے ساتھ، اگر کوئی رشتہ ناتا کاٹتا ہے تو کاٹنا یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ ہماری شادی میں، ہمارے بچے کی شادی اور نکاح میں آیا تو میں جاؤں گا، ہمارے یہاں کسی رشتہ دار کے جنازے میں رشتہ دار آیا تو میں جاؤں گا، ہماری بیمار پرسی اور عیادت پرسی کی تو میں جاؤں گا۔ یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ تصور یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ کاٹتا ہے تو آپ رشتہ داری کے تقاضوں کو خود سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل بالمکافی، برابر کا رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا، یعنی جنازے میں آئے گا تو جائیں گے، شادی میں آئے گا تو جائیں گے، بیمار پرسی کرے گا تو کریں گے، ہماری کسی ضرورت پر کھڑا ہوگا تو کھڑے ہوں گے، ہم اس کی کسی پریشانی میں ہم اس کے ساتھ اسی وقت کام آئیں گے جب وہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابر کا بدلہ دینے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ولیکن الواصل، آپ سے رشتہ کاٹے، آپ سے قطع تعلق کرے، آپ سے دوری اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے رشتہ کاٹا جا رہا ہے تو رشتہ داریوں کو جوڑے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اذا قطعت رحمہ وصلها، رشتہ داریاں کاٹنے والے سے رشتہ داری جوڑنا، یہ اصل رشتہ داری کو جوڑنا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ کافر ماں باپ ہو، کافر قرابت دار ہو، مومن تو ہے تو اس کا ہے ہی حق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے حکم دیا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بہترین تعامل اور برتاؤ کرو۔ لیکن رشتہ داری جو ہے ماں باپ کی، کسی کافر قرابت دار کی، اس کے حقوق اس کے کفر کی بنیاد پر ختم نہیں ہوتے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لباس آیا جو بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ان کے لیے پہننا درست اور جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا وہ لباس اپنے ایک کافر بھائی کو بھیجوا دیا کہ میرا یہ بھائی جو مسلمان نہیں ہوا، ہدیے اور تحفے کے طور پر اس بھائی کے اخوت بھائی کو حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا وہ لباس اس کے سپرد اور حوالے کر دیا بطور ہدیہ کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابی بکر آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، قدمت علی امی وہی راغبہ وہی مشرکہ افاصل امی، قال سلی امک۔ اللہ کے رسول، اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں، استفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا، قدمت علی امی، میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، وہی راغبہ، راغبہ عن الدین، دین بیزار ہیں، توحید سے دور ہیں، وہی مشرکہ، شرک کے راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افاصل امی، کیا میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، حق کے ماں کو ادا کروں، اپنی اس ماں کے رشتہ داری کے تقاضوں کو ادا کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سری امک، اے اسماء، تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بنیادی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں برت کر کے اس کو دکھایا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہل مکہ کے لیے، قحط سالی کا شکار ہو گئے، سارے مشرکین پریشان اور بے حال ہو گئے۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن رسول تھے، بلکہ یہ کہیں کہ دشمنان اسلام کے سرغنہ اور سردار تھے، ابو سفیان آئے اور اللہ کے رسول
اسألک باللہ بالرحیم، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے اور رشتے داری کا واسطہ دے کر کے فریاد کر رہا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس قحط سالی کو دور فرما دے۔ رشتے داریوں کی قدر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتنی زیادہ تھی، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ذکر کیا، کیا کہا؟ جو میں نے اپنی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلہ رحمی کرو، بڑی آسانی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے ذکر کیا، ملا علی قاری جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی مرقات المفاتیح، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین من ذوی النسب والاصحار والتعطف علیہم والرفق بہم والرعایۃ لاحوالہم۔ یہ صلہ رحمی جس کی اللہ نے اتنی تاکید کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے، آپ نے لفظ صلۃ الارحام سنا قرآن میں، حدیثوں میں، اور صلہ رحمی کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین من ذوی النسب والاصحار۔ وہ چاہے سسرالی رشتے ہوں، چاہے ددیہالی رشتے ہوں، ننیہالی رشتے ہوں، نسب کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں، ان رشتوں میں آنے والے سارے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، ہاں اسی طریقے سے والتعطف علیہم، ان پر مہربانی کرنا، والرفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اپنانا، والرعایۃ لاحوالہم، ان کی احوال پرسی، خبر گیری، حال چال، ساری چیزیں دریافت کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ ہماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری اسلامی زندگی کا بڑا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن ترمذی کی شرح لکھتے ہوئے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی میں صلۃ الارحام کا معنی ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ایصال ما امکن من الخیر، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو سکے بھلائی پہنچانا، وہ ساری چیزیں اپنے ایصال ما امکن من الخیر ودفع ما امکن من الشر، جو بھی بھلائی پہنچانا آپ کے لیے ممکن ہو اپنے رشتہ دار کو پہنچائیں، جو بھی برائی دفع کرنا آپ کے لیے ممکن ہو اس سے اس کو بچانے کی کوشش کریں، بحسب الاستطاعت، طاقت بھر، قوت بھر، بساط بھر، جتنے آپ کی کیپیسٹی ہو آپ اس لحاظ سے اپنے رشتہ دار کو بھلائی پہنچائیں اور برائی سے محفوظ رکھیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی، اور ہم نے جو صرف چند وعیدیں آپ کے سامنے ذکر کی میرے بھائیو، اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فوائد ذکر کیے، کہا کہ اگر آدمی رشتہ دار کے ساتھ خرچ کر دے، ماں کو کچھ پیسہ دے دے بیٹا، تو بیوی کو لگے گا کہ میرا جو بیلنس ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا اسلامی مزاج اس کے برعکس ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فائدہ یہ ہے صلہ رحمیوں کا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو آدمی اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے، یعنی اس کی زندگی مبارک ہو، بابرکت ہو، اور اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ روزی میں برکت اور اضافے اور روزی کی جو کنجیاں ہیں ان میں سے ہم نے سوچا یہ کہ ہمارا مال کم ہو گیا، پیارے رسول یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مال کم نہیں ہوا، یہ تمہارا صرفہ جو تم نے نفقہ خرچ کیا اپنے قرابت دار، خاص طور سے ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر، کسی بھی مجبور اور لاچار اور ضرورت مند رشتہ دار کے اوپر، یہ تمہاری روزی میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کو چاہیے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اور اسی طریقے سے وہ بری موت سے بچ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء، ویدفع عنہ میتۃ السوء، عمر میں برکت، روزی میں برکت۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بری موت سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ بری موت سے حفاظت کا بہت بنیادی ذریعہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جوڑے گا، ایک فائدہ یہ بھی ہے میں اس کو جوڑوں گا۔